لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، تمجید، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی اللہ احسن الخالقین احکم الحاکمین کی وحدہ لا شریک غفور الرحیم ذات کے لیے، جو اکیلا، یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اپنی قدرت و حکمت سے نظام کو چلانے والا اور اپنے خزانوں سے مخلوقات کو نوازنے والا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ انگیت اور لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جنہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اسلام قبول کرنے کی دعوت سننے، پھر اسے قبول کرنے اور پھر برس ہا برس ان کی تربیت میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایسا شرف ہے، ایسی عزت ہے، ایسا مقام ہے کہ امت میں کسی اور کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا، جو مالک الملک نے اپنے حبیب حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو عطا کیا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ہے، جہاں یہ ہمارے لیے حج جیسی عظیم عبادت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جہاں یہ ہمارے ایمان کو حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی یادوں سے جلا بخشتا ہے، وہاں تاریخی اعتبار سے ایسے افسوسناک واقعات کی جانب بھی ہماری یادوں کو موڑتا ہے کہ جس سے ہمارے دل مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیوں کی زندگی کو پڑھنا، سنانا، ان کے کردار کو دیکھنا اور جو مراتب، جو اعلیٰ عہدے اور مناصب
خالق کائنات نے اپنی رحمت سے انہیں عطا فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور دین کے اوپر استقامت بخشتا ہے۔ اور پھر ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، جو برا رویہ اختیار کیا گیا، وہاں ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ساری زندگی اہل ایمان کو اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل کر کے اللہ مالک الملک سے ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ کے دوہرے داماد خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیسی عظیم ہستی تھی، ان کا قد کاٹ کیا تھا، مقام اور مرتبہ کیا تھا، خاندانی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری 5ویں پشت پر جا کر ایک ہو جاتی ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ام حکیم ان کا نواسا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے بھانجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 6 برس چھوٹے ہیں، اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے اپنی شرافت میں، اپنی دیانت میں، اپنی صداقت میں، اٹھنے اور بیٹھنے کی پاکیزگی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، ظرافت اور زندگی گزارنے میں جو پاکیزگی ان کے حصے میں آئی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل کی زندگی میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ایسا تھا، ویسا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی زندگی آوارہ مزاج لوگوں جیسی تھی، تب بھی شرفاء کے ساتھ تعلق تھا، اور اسلام کے بعد تو اللہ نے عظمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا عزت والا کون ہے، تو اس کے جواب میں کائنات کے تاجدار نے یہ بات ارشاد فرمائی، یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ عزت والا یوسف ہے جو خود عرش والے کا پیغمبر ہے، پھر یوسف کا باپ پیغمبر یعقوب، پھر یوسف کا دادا اسحاق پیغمبر، پھر اس کا پردادا ابراہیم پیغمبر۔ عزت تو یہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم کسی اور زاویے سے بھی پوچھ رہے ہیں، کہاں پھر عزت والا وہ ہے
جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عزت والا تھا، اور جب اللہ نے اس کو توفیق دی اسلام قبول کیا، پھر زندگی اس ڈنگ سے گزاری کہ اللہ نے اس کو عزتوں سے نواز دیا ہے، پھر حقیقی عزت والا وہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے اسلام سے قبل بھی وہ زندگی گزاری، اور اسلام کی دولت نصیب ہونے کے بعد تو پھر وہ دھل گئے، پھر ایمان نے انہیں اور پاکیزہ کیا کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ۔ اسلام قبول نہیں کیا ہے اور دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ، طلحہ کے ساتھ، زبیر کے ساتھ، سعد کے ساتھ۔ یہ ابو بکر اور پھر ان صحابہ کرام کو دیکھیے، یہ ان کا گروپ ہے اور یہ دوست ہیں۔ اور جب ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنے دوستوں کو دعوت دینے لگ گیا کہ تم بھی اسلام قبول کرو اور تم بھی قبول کرو، اور ابو بکر کی دعوت پر یہ ہیرے اسلام کو مل رہے ہیں جن کے قبول اسلام کا اجر اور ثواب ابو بکر کے پلڑے میں ہے۔ اس لیے اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ آپ کی سیرت اور کردار سے نیکی پھوٹے، اپنے آپ کو نیکی کا پھول بنائیے کہ نیکی کی خوشبو پھیلے۔ دنیا میں زندہ ہے تو تعارف یہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی پوری کر کے چلا جائے تو اس کے بعد اس کی نیکیاں چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے۔ یہ اصل زندگی ہے اور زندگی کا مقصد ہے اور یہ اصل عزت ہے۔ حضرت عثمان السابقون الاولون، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے، جب مکہ کا ماحول بڑا پرتشدد تھا اور اسلام کا نام لینا گویا سارے مکے کو اپنا مخالف کرنا تھا، تب مسلمان ہوئے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رشتہ داری ہے اور شرافت ایسی اعلیٰ ہے کہ کائنات کے تاجدار پیغمبر نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ ان کو دے دیا۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں ملک حبشہ کی طرف۔ عثمان آ گیا، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں چلے جاؤ؟ عثمان ہجرت کی راہ پر نکلے، اور ساتھ جگر گوشہ رسول حضرت رقیہ بھی۔ اور مورخین نے لکھا ہے ابراہیم کے بعد اگر کسی جوڑے نے اس زمین کے اوپر ہجرت کی ہے تو وہ عثمان ہے، کہ جس کے پہلو میں رسول اللہ کی بیٹی ہے اور وہ ہجرت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ ہجرت سے واپس آئے، زندگی گزر رہی ہے، غزوہ بدر ہو رہا ہے کہ حضرت رقیہ بیمار پڑ گئی۔ امام کائنات نے کہا عثمان تم اپنی بیوی میری بیٹی کا خیال رکھو، تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کی طرح پورا ثواب بھی ملے گا اور غنیمت سے حصہ بھی دیا جائے گا، اور نیتیں اگر خالص ہوں اور دل میں صداقت اور سچائی موجود ہو، پھر انسان قدم نہ بھی اٹھائے تو عرش والا رب اجر سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اور اگر نیت میں کھوٹ ہے پھر انسان شہادت جیسی موت بھی لے لے، اجر اور ثواب حاصل کر سکتا، اپنی نیتوں کو سچا کرنا چاہتا۔ غزوہ بدر ختم ہو رہا ہے اور ادھر رسول اللہ کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ عثمان بڑا پریشان ہے کہ زندگی میں
جو برکتیں رسول اللہ کی بیٹی سے تھی اب وہ نہیں ہے. اور جب عثمان کو رسول اللہ دیکھتے ہوں گے تو دل میں نہ آتا ہوگا کہ یہ میرا کتنا پیارا داماد, میرا عزیز اور رشتہ دار, اور اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رشتہ دے دیا. اور اتفاق سے ان کی بھی موت واقع ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دے دیتا. یہ محض جملہ نہیں ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عثمان کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ کے دل میں کتنا بلند تھا کہ آپ عثمان کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر ثم عمر ثم عثمان. ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, ان کو سب سے اعلیٰ و معزز سمجھتے تھے کہ سب سے بڑھ کر ان کا مقام ہے. اور پھر ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم, ان کے بعد ہم اصحاب نبی کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیتے تھے. یہ حضرت عثمان ان اعلیٰ ہستیوں میں شامل ہے. اور مقام ایسا ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ساتھ ساتھ بھی تھا, زبیر بھی تھا, طلحہ بھی تھا. محسوس کیا کہ جیسے احد پہاڑ حرکت کرتا ہے کہ امام کائنات نے اپنا قدم مبارک اٹھا کے احد پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا کہ اس کو رک جا, فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے, پھر صدیق ہے اور پھر شہید ہے. اور ذرا آپ غور کریں اس حدیث مبارکہ پر. صدیق تو ابو بکر رضی اللہ تعالی اور ان کے بعد عمر ہے وہ بھی شہید, عثمان ہے شہید, اور باقی سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ سارے شہادت کے اوپر فائز ہوئے. اور یہ وہ صحابی کہ جنہیں کائنات کے امام نے اپنی زبان نبوت سے بارہا جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی. اور یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ کسی شخص کو رسول اپنی زندگی میں اپنی زبان نبوت سے کہے کہ تو جنتی ہے, اس کے بعد پیچھے اور کوئی انعام بچتا کیا ہے؟ اور پھر ایک بار نہیں بار بار کہا جا رہا ہو کہ عثمان تو جنتی ہے. یہ شہر مدینہ ہے اور مدینے میں میٹھے پانی کا, پینے والے پانی کا ایک کنواں جس کی ملکیت یہودیوں کے پاس ہے, اور وہ یہودی کسی کو مفت پانی دینے کو تیار
نہیں ہے، وہ پیسے لیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنن بہقی کی یہ روایت ہے، من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، اور جو بئر روما کے کنویں کو خریدے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت کے الفاظ ہیں، من حفر روما فلہ الجنہ، جو بئر روما کو خرید لے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں فحفرتھا، میں اس یہودی کے پاس گیا، بیچنا ہے میں بیچ دوں گا، کتنے پیسے کا، اتنے لے لو۔ اور حضرت عثمان کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے، سودا طے کرتے ہوئے نیکی کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ یار تم 10,000 مانگ رہے چلو میں 8 دے دیتا ہوں، اس نے جتنے مانگے ہیں انہوں نے اٹھا کے دے دی، ایک دفعہ نہیں کہا کہ چلو قیمت کم کرو، اور کنواں خریدا، آدھی ملکیت ملی۔ حضرت عثمان نے کہا ایک دن اس کا ہے، ایک دن عثمان کا ہے، اور جس دن عثمان کا ہے عثمان کا نہیں، سارے مسلمانوں کا ہے، سارے مدینے والوں کا ہے، جتنا مرضی جاؤ اور پانی بھرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، کہا اللہ کے رسول وہ روما کا کنواں خرید لیا ہے، وہ قبول کیجیے۔ کیا نصیبے کی بات ہے کہ انسان ایک بات مسجد نبوی سے سنتا ہو اور وہ جائے اور وہ ٹارگٹ پورا کر کے پھر رسول اللہ کی خدمت میں آج کے حاضری دے کے اللہ کے رسول پورا کر کے آ گیا، اور پھر رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں کہ تیرے لیے جنت ہے۔ اور یہ ایمان کی محفل ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کا دامن نمازیوں سے تنگ پڑ گیا ہے، نمازی زیادہ ہو گئے، تب کوئی بے نماز نہ ہوتا تھا۔ اللہ ہم میں سے ہر کسی کو پکا، سچا اور پھر سچا نمازی بنا دے۔ صرف نمازی کافی نہیں ہوتا ہے، پکا نمازی ہو اور سچا نمازی ہو، یعنی نیت اچھی ہو اور سچا بھی ہو، پھر مزہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہو، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود موجود نہیں۔ قسم کیا ہے؟ اتعلمون ان رسول اللہ قال من ابتاع مربد بنی فلان غفر اللہ لہ۔ مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی ہے، سیم چھوٹا پڑ گیا ہے، اور جو ساتھ والا پلانٹ ہے وہ فلاں خاندان کا ہے۔ کائنات کے تاجدار نے کہا جو اس کو خرید کے مسجد میں شامل کر دے، میں کہہ رہا ہوں کہ غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان نے یہ بات سنی، فَابْتَعَتُهُ بِعَشْرِينَ، کہتے ہیں کہ میں نے 20,000 یا پھر 25,000 وہ درہم خرچ کر کے وہ پلاٹ خرید۔ بڑا سودا ہے نا، اللہ کسی کو دولت دے اور دولت پھر نیکی میں لگانے کی توفیق بھی عطا کرے تو مزہ تب ہے، ورنہ لوگ مالدار ہیں اور دولت کتے لڑانے کے اوپر، بیل لڑانے کے اوپر، مرغے لڑانے کے اوپر۔ اور یہ چند دن پہلے وہ ایسے ہی کوئی لڑائی ہوئی ہے مرغوں کی، اور جو ہار گیا اس نے جیتنے والوں کو قتل کر دیا۔ اس دولت کا کیا ہے جو دولت چھری اور پٹاخوں کے اندر اڑ جائے؟ اور اللہ تمہیں دولت دے، پھر اس دولت کو دین کی سر بلندی کے لیے لگاؤ، یہ تمہاری عظمت و عزت ہے۔ اور جس کے پاس دولت نہ ہو وہ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے،
کہاں جس بندے کے پاس دولت نہیں ہے لیکن وہ کسی نیک مالدار بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مدرسے کے اوپر، علماء کے اوپر، بیواؤں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس غریب بندے کے دل میں تمنا آتی ہے کاش اللہ مجھے بھی دولت عطا کرتا اور پھر مجھے توفیق دیتا، میں اس مالدار بندے کی طرح نیکی کے اوپر لگاتا۔ اس بندے کی نیت کی وجہ سے اسے اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا مالدار کو مل رہا ہے۔ اور مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، تو پھر اپنی نیتوں کو خالص کر کے اپنے عرش والے رب سے مانگیے، اس کی رحمت کا سمندر بڑا بے کنار ہے، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت عثمان نے ایک بڑی رقم لگا کے اور مسجد نبوی کے اندر وہ پلاٹ شامل کر دیا، قیامت تک مخلوق مسجد نبوی میں نماز پڑھتی رہے گی، جمعے پڑھتی رہے گی، نوافل پڑھتی رہے گی، تلاوت کرتی رہے گی، دین کی دعوت کا نظام چلتا رہے گا اور ثواب عثمان کے پلڑے میں جاتا رہے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہے، اور اس میں حصہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور وہ عثمان کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی شرم محسوس کرتے ہیں، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں؟ اتنا شرمیلا ہے، اتنا شرم و حیا والا ہے وہ، بہتر شرم و حیا۔ صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی اس سے شرم اور حیا کرتے ہیں، میں نہ کروں۔ اور بات تو صرف اتنی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ شاید پٹلی سے آپ کپڑا ہٹا کے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا گھر میں بے تکلف جیسے انسان بیٹھ جاتا ہے، ابو بکر تشریف لائے، عمر تشریف لائے، بعد کی چلے گئے، پھر عثمان تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلدی سے اپنے تہمت جو ہٹا ہوا تھا اس میں ٹھیک کر لیا۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس موجود تھی، وہ جب چلے گئے کہا میرے باپ ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان ہے، کعبہ بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھے، کہا اگر میں اسی طرح لیتا رہتا بے تکلفی میں تو عثمان اپنے شرم کی وجہ سے مجھ سے بات نہ کر سکتا۔ اور یہ شرم و حیا ایمان والوں کا زیور ہے، اور یہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں حیا نہ رہے وہاں ایمان نہیں رہتا۔ اس عثمان کے اوپر مدینہ منورہ میں زندگی تنگ کی گئی ہے، گھر کا محاصرہ اس مہینے میں کیا گیا اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کس پر؟ جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبریاں سنائی، جو میدان جہاد میں صف اول میں موجود رہا، اور اس پر اعتراض ہے۔ اور اعتراض کیا ہے؟ فتنے ہیں، اور جب فتنہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو حق کی پہچان نہیں رہتی، وہ باطل کے اوپر چل پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ پھر اس کو صحابی جیسی شخصیت بھی نظر نہیں آتی کہ میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو کہ انسان صحابی کے دشمن بن جائے۔ گھر میں معذور ہیں، صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیں، اور ان بلوائیوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور عثمان کہتے تھے میں رسول اللہ کے شہر میں لڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ عثمان نے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں لڑائی کی تھی۔ کھانا پینا بند ہے، روزے چل رہے ہیں، کہ ایک شخص پھر بالآخر ان کے اوپر حملہ آور ہوا، ان کے ہاتھ پر حملہ کیا، ہاتھ کاٹ دیا،
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان پر حملہ کیا گیا تو وہ سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ کیا صرف آپ پریشان نہ عثمان؟ اور حضرت عثمان نے اس دن کہا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ساتھ ابو بکر بھی تھے اور ساتھ عمر بھی تھے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے افطر عندنا اللیلہ، آج رات افطاری ہمارے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں۔ اور ان کو پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، پھر کچھ لوگ تجھ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن تو نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ اس نے کہا میں خلافت نہیں چھوڑ رہا لیکن لڑ بھی نہیں رہا کہ شہر مدینہ میں فساد نہ ہو، اور اس مہینے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر الثقات جس کا نام ہے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک تابعی ہیں منذر بن مالک، صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک شخص تھا، اس نے ہمارے سامنے آ کر حضرت عثمان کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی۔ ہم نے کہا کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا، اپنی زبان سے بول رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے ان کی ذات پر کہ اتنی دیر میں آسمان پہ بادل آیا ہے، بجلی چمکی ہے اور اس بندے منحوس کے اوپر آ کے گری ہے اور اس کو جلا کے ختم کر دیا۔ اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ آسمان پہ چمکنے والے چاند اور سورج کی طرح بلند ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ کی رفاقت میں اپنی زندگی کی صبح اور شامیں گزاری ہے، جہاد کیا ہے، عبادات کی ہے، ان کے اوپر دان کرنا، تشریح کرنا